ہے کہ ان کی گنتی الگ تھی، تمہاری گنتی الگ ہے، لیکن روزے تو پچھلی قوموں میں بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھے، داؤد علیہ السلام کی قوم میں تھے، قوم صالح میں تھے، قوم عاد اور قوم سمود میں تھے۔ ہر قوم کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے روزے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ شکل تبدیل کی گئی، ترتیب تبدیل کی گئی، اوقات تبدیل کیے گئے، لیکن روزے تو پچھلی قوموں میں بھی تھے۔ لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی قوم کو یہ شرف، یہ فضیلت، یہ منزلت حاصل نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں قرآن نازل ہوا۔ یہ شرف اور منزلت اور فضیلت صرف اور صرف امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے توفیل میں اللہ نے نصیب کیا کہ اس امت کو قرآن ملا۔ اسی لیے میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے بخاری کی سنایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو کوئی رمضان کے اندر قیام کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے، حدیث کا اشارہ تراویح کی طرف ہے، حدیث کا اشارہ تراویح کی طرف ہے کہ جو کوئی رمضان کے اندر دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، تراویح کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ فضیلت پچھلی قوموں کو حاصل نہیں تھی۔ اور جب ہم چاند دیکھتے ہیں تو چاند دیکھتے ہم روزہ نہیں رکھتے۔ جب ہم شعبان کا چاند ختم ہوتا اور رمضان کا شروع ہو جاتا مہینہ تو ہم نے ابھی چاند دیکھا، کل پرسوں ہم نے چاند دیکھا، تو چاند دیکھتے ہی مغرب کے بعد ہم نے روزہ رکھنا شروع نہیں کیا بلکہ ہم تراویح شروع کر دیے۔ سب سے پہلی چیز تراویح، اور تراویح کے بعد پھر ہم دوسرے دن صبح کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس ماہ مبارک کو اولین فضیلت جو حاصل ہے، سب سے پہلی جو فضیلت حاصل ہے، سب سے پہلی جو نسبت حاصل ہے وہ قرآن پاک سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ اللہ کا حکم فرض ہے اور تراویح میری سنت ہے، اور تاکید کے ساتھ اس کو اپنی طرف منسوخ کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ میری امت، اے میری امت، اے میری امت، پورے رمضان میں تم کبھی تراویح نہ چھوڑنا، تراویح نہ چھوڑنا۔ آج سب سے زیادہ ہلکا تراویح کو ہی دیا جاتا ہے، سب سے زیادہ ہلکا تراویح کو ہی دیا جاتا ہے۔ اور کچھ تو پڑھتے بھی ہیں تو 8 اور 20 کے اختلاف کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور کچھ چھوڑتے ہیں تو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ پڑھتے بھی ہیں تو ایک آدھ اشرا پڑھتے ہیں اور قصہ ختم کر دیتے ہیں۔ امت کے اندر ایک متواتر ایک سلسلہ چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام کے الگ الگ مصلی تراویح کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے آنے والے احوال اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری امت کو تراویح کے لیے ایک امام کے پیچھے جمع فرما دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں، حجت کرنے والے، بحث کرنے والے، کہ حضرت عمر کون تھے جو امت کو پورے ایک امام کے پیچھے کرنے والے؟ اہل سنت والجماعت کے کبائر علماء میں سے، مشائخین اور علماء میں سے وقت کے بڑے بڑے علماء نے اس کا جواب آج سے نہیں بلکہ 1400 سال سے دیتے ہوئے آ رہے ہیں اور دے چکے ہیں۔ مزید ہم کو اس اختلاف میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو تو اپنے اکابرین کو دیکھ کر کہ جس پہ ہم نے اعتماد کیا قرآن اور حدیث کے بارے میں، ہم کو تو ان کی اقوال پر، ان کے افعال پر، ان کے اعمال پر بھروسہ کر کے ہم کو عمل کرنا ہے۔
امت کے اندر متواتر یہ چلتے ہوئے آ رہا ہے کہ 20 رکعت تھی، 20 رکعت ہے اور آئندہ 20 رکعت بھی رہیں گے، صبح قیامت تک کے انشاءاللہ رہیں گے۔ اختلاف تو ہر مسئلے میں ہوتا رہا، اختلاف اس بات کا ثبوت ہی نہیں ہے کہ دنیا سے اسلام ختم ہو گیا یا دین اٹھ گیا۔ ابھی حافظ صاحب نے قرآن کریم کے 3 پارے میں وہ آیت تلاوت فرمائی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین کو تو اللہ نے بحیثیت اسلام کے پسند کیا ہے۔ دنیا میں تو سینکڑوں دین ہیں، ایک دین نہیں ہے، کئی دین کے ماننے والے، ہر ایک قوم کے پاس اپنا اپنا دین ہے، اپنے اپنے مذہب کے ماننے والے ہیں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ ہم نے اپنے نبی کو بھیجا کتاب ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ یہ دین تمام ادیان پہ غالب آ جائے۔ یہ اسلام، یہ دین دوسرے مذاہب پر، دوسرے دینوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے آیا، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ غالب ہونے کے لیے آیا۔ اس کو غلبہ حاصل ہے، سارے ادیان پر قیامت تک کے اللہ کا چیلنج ہے کہ یہ دین غالب رہے گا۔ اختلاف ہوں گے، اختلاف کے بغیر مسئلہ حل ہوتا نہیں، صحابہ کے زمانے سے چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ اختلاف کے باوجود امت کے اندر اتحاد ہے، یہ سب سے بڑا پیغام ہے اسلام کا اور دین کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو کوئی رمضان کے مہینے میں رات کا قیام کیا، تراویح کی نسبت پہ ہو، تہجد کی نسبت پہ ہو، جو کوئی قیام کیا، جاگتے رہا، اللہ کے ذکر میں رہا، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا رہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ اس مہینے کو خصوصیت سب سے پہلے جو ملی وہ قرآن سے ملی۔ اور جب تک کہ نماز میں قرآن نہ پڑھا جائے، نماز نہیں ہے۔ کوئی آدمی اللہ اکبر بلکہ خالی کھڑا رہ جائے، کچھ نہیں پڑھے اس کے اندر، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جب تک کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ ہو، نماز نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ ملانا واجب ہے۔ اگر کسی نے ضم سورہ نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں آتا تو جہالت اللہ کے پاس عذر نہیں ہے، سیکھنے کا حکم ہے۔ اسی لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ موت سے پہلے پہلے نماز درست کر دو، موت سے پہلے پہلے قرآن درست کر دو، مرنے سے پہلے پہلے چند صورتیں ہی صحیح یاد کر لو جس سے تمہاری ہماری اپنی نماز درست ہو جائے۔ آج ہم ہر چیز کو درست کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا، گھروں کی صفائی ہوتی، کارپیٹ بدلے جاتے، رنگ روغن کیا جاتا، صوفہ سیٹ بدلے جاتے، پردے بدلے جاتے، بلکہ اللہ اور دیا تو برتنہ گھر کے بدلے جاتے، پوری حیت تبدیل ہو جاتی۔ ہر چیز کے اندر سجاوٹ آ رہی ہے، ہر چیز کے اندر خوبی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رمضان کی رونق ان چیزوں سے نہیں ہے، رمضان کی رونق تو اللہ کی اطاعت سے ہے، اللہ کی عبادت سے ہے۔ رمضان کی چمک دھمک تو اللہ کی عبادت سے ہے۔ اللہ اس مہینے کے اندر اپنی دریا رحمت کو بہا رہے ہیں، اس کی دریا رحمت بہ رہی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دریا بہ رہی ہے اور لوگ جا کر پانی لے رہے ہیں۔
تو جس کے ہاتھ میں جتنا برتن ہوگا وہ اتنا پانی لے گا، جس کے ہاتھ میں لوٹا ہوگا تو لوٹا بھر پانی لے گا، جس کے ہاتھ میں گھڑا ہوگا تو وہ گھڑا بھر پانی لے گا۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ دریا میں پانی کم ہے، مطلب یہ ہے کہ لینے والے کا برتن چھوٹا ہے، لینے والا کا برتن کمزور ہے، کم ہے۔ اللہ کی دریا رحمت بہ رہی ہے، اس سے کون کتنا حاصل کرا وہ لینے والے کی ذمہ داری ہے، دینے والا تو دینے پہ آ چکا ہے۔ وہ عرش معلیٰ سے نزول کر کے آسمان اول پر وہ نزول کر چکا ہے، اور آواز لگائی جا رہی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے طلب مانگے میں اس کی مانگ پوری کر دوں، ہے کوئی مجھ سے دعائیں کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے جو آج مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نجات حاصل کر دے، آج میں اس کو ہر قسم کی تکلیف سے نجات عطا کر دوں۔ اللہ کا اعلان ہو رہا ہے کوئی رزق کی کشادگی کے لیے جو مجھ سے دعا کر لے، آج میں اس کی رزق کی کشادگی کے اندر، آج میں اس کی رزق کی کشادگی کر دوں، رزق کے دروازے کھول دوں۔ ہے کوئی بے اولاد جو اپنے لیے اولاد کی دعا کر لے، آج میں اس کی جھولی اولاد سے بھر دوں۔ ہے کوئی بیمار جو اپنی بیماریوں سے مجھ سے شفا طلب کر لے، آج میں اس کو شفا عطا کر دوں۔ اللہ کی طرف سے صبح تک یہ اعلان ہوتے رہتا ہے، رمضان کی ہر رات یہ اعلان ہو رہا ہے۔ رمضان کا کوئی پل ایسا نہیں ہے کہ جو رحمتوں سے خالی ہو، برکتوں سے خالی ہو۔ اب کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو تراویح کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اور تراویح تو دور کی بات ہے، فرض نمازوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ فرض نماز کا ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرض کا ثواب دیا جاتا ہے، ایک نفل کا درجہ فرض کے درجے کے برابر کر دیا جا رہا ہے۔ اللہ کی جود و صفا کا، اس کی عطا کا، اس کی دین کا، اس کی رحم اور کرم کا یہ معاملہ، اور دینے والا غفلت میں پڑا ہوا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ فرض نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں، بلکہ بعض تو ایسے بدبخت ہیں، ایسے منحوس ہیں، اللہ ان کی نحوست سے امت کی اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما کہ رمضان جیسا موقع پا کر پھر بھی روزہ نہیں رکھتے اور آپ اپنی مغفرت نہیں کرواتے۔ ان کے لیے جتنا سخت بول سکتے وہ اس کے مستحق ہے۔ کیوں کہ میرے اور آپ کے نبی نے بخاری اور مسلم کی وہ حدیث، جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبہ ارشاد فرمائے، ممبر سے جب اترے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج خلاف عادت ہم نے ایک چیز سنی، آپ ہر سیڑھی پر قدم رکھ کر آمین 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 فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل آئے جو فرشتوں کا سردار ہے۔ ایک فرشتے کی بددعا انسانیت کی ہلاکت اور بربادی کے لیے کافی ہے، اور فرشتوں کا سردار جبریل ہو، اور وہ اپنی زبان سے، اور کون جبریل؟ جو امانت دار ہے، جس کے ذریعے نزل بہ الروح الامین، جس کی امانت داری کا اللہ اعلان کر رہا ہے۔ یہ وہ فرشتہ ہے جس سے میں نے آسمان سے قرآن بھیجا میرے نبی کے پاس، اور یہ اتنی امانت دار فرشتہ ہے، اس فرشتے کے اتنا امانت دار کوئی اور نہیں ہو سکتا پوری کائنات میں۔ نزل بہ الروح الامین، یہ امانت دار فرشتہ ہے، جس کی امانت اور جس کی صداقت اور جس کی سچائی اور جس کی دیانتداری اور جس کی ایمانداری اللہ رب العزت آسمانوں سے اس کا اعلان فرما رہے ہیں، وہ کیسا امین فرشتہ ہوگا۔ اور اگر وہ فرشتہ بددعا دے دے تو اس کی ہلاکت میں کوئی تردد نہیں ہے، اس کی ہلاکت کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ اور وہ فرشتہ کہہ رہا ہے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ و تاراج ہو جائے، بلکہ آگے بڑھ کر بولوں تو اس کی تشریح ہوگی، غارت ہو جائے وہ
شخص جو رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پائے اور پھر بھی روزے نہ رکھے، تراویح نہ پڑھے، عبادت نہ کرے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے۔ ایک امانت دار فرشتہ بددعا دے رہا ہے۔ روح القدس، روح الامین جس کو کہا جاتا ہے، وہ فرشتہ جو بددعا دے رہا ہے، جو فرشتوں کا سردار ہے، وہ سردار بددعا دے رہا ہے۔ اور نبیوں کے سردار اور ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی ذات گرامی اس بددعا پہ آمین کہہ رہی ہے۔ تو بتاؤ کیا اس مردود اور اس بدبخت کی ہلاکت میں کوئی گنجائش باقی ہے؟ لیکن ہے ایسے ہمارے درمیان میں، ہماری صفوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ پاتے ہیں، نہ تراویح پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت ہے زندگی میں، نہ ذکر و اذکار ہے زندگی میں، بس جانوروں کی طرح زندگی گزر جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور نہیں، ان کو جانور کہنا جانور کی توہین ہے۔ جانور کا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور غافل کی مدد تو اللہ بھی نہیں کرتا، غافل کی مدد تو اللہ بھی نہیں کرتا۔ کتنے ایسے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز کو ہیلا بنا دیتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے کھلونا کھیلنے والے بچوں کو تک روزہ رکھاتے تھے، اور جب دن کا ایک حصہ گزر جاتا، جب بچوں کے اندر بے چینی بڑھ جاتی، تو صحابہ اپنے بچوں کو کھلونے دے کر ان کو بہلاتے اور ان کو پھسلایا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس ہٹے کٹے ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، صاحب تھوڑا کام زیادہ ہے، نہ روزہ تھوڑا سختی کا ہے، نہ اسکول کے ایگزامز ہے، سنٹر دور ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ دکان کا کام زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک یہ بھی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، صرف دو لوگ ایسے ہیں جن کو عذر ہے، ایک بیمار ہے اور دوسرا مسافر ہے۔ ایک بیمار ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، اور وہ شخص جو اپنے عمر کی طوالت کو پہنچ جائے، ایک عمر کے اپنے حصے کو پہنچ جائے اور ضعف اور کمزوری اس کے اوپر غالب آ جائے، وہ بھی اسی بیمار میں شامل ہے، وہ بھی اسی بیمار میں شامل ہے۔ اور ایک وہ شخص جو سفر میں ہے، سفر کی حالت میں ہے، سفر کی مشقت میں ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ رمضان کے بعد ہی صحیح اپنے ان روزوں کو گنتی کے ساتھ پورے کر دے، قضا کر دے۔ ان کے لیے بھی کوئی فدیہ نہیں ہے۔ ہاں، فدیہ کس کے لیے ہے؟ جو بیمار ایسا ہو کہ جس کے شفایاب ہونے کی کوئی توقع اور امید ہی نہ ہو، ایسے آدمی کے لیے فدیہ ہے۔ جب اس کا فدیہ دے دیے اور رمضان کے بعد جس کی امید ہی نہیں تھی اگر وہ اچھا ہو گیا، تو فرمایا اس کا فدیہ باطل ہو جائے گا، اب اس کو پھر وہ روزے رکھنا پڑے گا۔ حالانکہ پہلے تو امید نہیں تھی اور بعد میں امید جا گئی، تندرست ہو گیا، اب وہ جو فدیہ دیا تھا وہ ساقط ہو جائے گا، اب ان روزوں کی اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ ان کے لیے بھی چھوٹ نہیں ہے۔ ہاں، عمر کے اس حصے کو ایسا آدمی پہنچ گیا کہ کافی عمر ہو گئی، ضعف طاری ہو گیا، کمزوری طاری ہو گئی، اب یہ کمزوری اور ضعف قوت میں اور تندرستی میں بدلنے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، اس حالت میں فدیہ آدمی دے، اس کے لیے حکم ہے
یہاں تک کہ اگر حاملہ عورت ہے اور اگر اس کو یقین غالب گمان ہے کہ اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی صحت پہ یا نہیں تو اس کے اندر بچے کی صحت پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے، تو حکم ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے، لیکن اس کے لیے بھی کوئی فدیہ نہیں ہے، قضا رکھنا ہے اس کے لیے بھی۔ ہمارے پاس کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آدمی فدیہ، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ چالان کی رسید پھاڑو اور نکلتے چلے جاؤ، جیسے 20 روپے کی رسید پولیس والے کو پھاڑ کے نکل کے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں رشوت دے دے کے عادی ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس بھی معاملہ چل جائے گا، نہیں چلے گا ایسا معاملہ۔ وہاں یہ رسید پھٹنے والی نہیں ہے، یہ بالکل آخری سرحد ہے یہ فدیے کی۔ روزہ تو رکھنا ہی ہے، اور روزے کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کا ثواب میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ ہر عبادت بندہ جب نماز پڑھتا، اللہ اعلان فرماتے فرشتوں فلاں بندے نے نماز پڑھی ہے، اس کے لیے تم ثواب لکھ دو۔ زکات دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں اس نے زکات دی، اس کا ثواب لکھ دو۔ حج جیسا عمل، اللہ اکبر، کہ وہ عمل جو کر لینے کے بعد بندہ اپنے گھر ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا عمل جب وہ عمل کرتا ہے، اللہ اعلان کرتے فرشتوں اس نے حج کیا ہے، اس کا ثواب لکھ دو، اس نے عمرہ کیا، اس کا ثواب لکھ دو۔ لیکن روزہ ایک عمل ایسا ہے جب بندہ روزہ رہتا ہے اور افطار کا وقت آ جاتا ہے، فرشتے اپنے انتظار میں ہیں، اللہ کا حکم ہوگا ہم اس کے روزے کا ثواب لکھیں گے۔ اللہ فرماتے نہیں 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 نہیں، یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسی مخفی عبادت ہے، جب تک بندہ اپنی زبان سے یہ نہ کہہ دے کہ میں روزہ ہوں، سامنے والے کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ہر عبادت میں ریاکاری کی بو ہے، ہر عبادت میں دکھانے کا اندیشہ ہے، لیکن روزہ ایک عمل ایسا ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں، کوئی شرک نہیں، کوئی دکھاوا نہیں۔ کہاں سے دکھے گا؟ بندہ بھوک کی حالت میں، اس کی بھوک کسی کو نظر آتی؟ اگر بندے کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو کسی کو نظر آتا؟ جب تک کہ وہ اپنی زبان سے نہ کہتے کہ بھائی میں روزہ ہوں، اس کی وہ عبادت ظاہر نہیں ہوتی۔ اس کے اندر کوئی لوگوں کو دکھاوا نہیں ہے، کوئی شرک کا عمل نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صرف اور صرف میرے لیے رکھا گیا تھا، میرے لیے رکھا گیا تھا۔ ارے ساری نعمتیں اس کی دسترخوان پہ بچھی ہوئی ہیں، ہر حلال چیز ہے جس کو میں نے حرام کر دیا تھا ایک وقت مقررہ کے لیے، سب کچھ ہے، مزہ لے کے وہ ایک منٹ بھی ایک انار کا دانہ اپنے حلق سے گزار دے، حلق میں کانٹا آ گیا، گرمی کی شدت ہے، 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا روزہ ہے، برداشت باہر ہو چکی ہے، کلیجہ منہ کو آ گیا ہے، تنہائی کا معاملہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن دل میں خالق کا خوف ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ ایک دانہ، ایک چنے کا دانہ بھی اندر وہ حلق سے نہیں گزارتا، پانی کا ایک قطرہ حلق سے نہیں گزارا، انار ایک حلق سے نہیں گزر رہا۔ اللہ کا خوف اتنا غالب، بھوک کی شدت، پیٹ میں آگ بھڑک رہی ہے اور اس آگ میں گناہ جلتے جا رہے ہیں، ریاکاری جلتے جا رہی ہے، دکھاوا جلتے جا رہا ہے، جتنے بھی گناہ 11 مہینے میں کیا تھا ایک کے بعد دیگر جلتے جا رہے ہیں۔ اس حالت میں اللہ کے آگے ہاتھ اٹھایا ہے، دعا کر رہا ہے، مالک کا اس سے کنیکشن جڑ گیا، اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، روحانی غذا ایسی پہنچ رہی ہے، وہ قریب آ رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی چیز کو ہاتھ لگا دے۔ اللہ فرما رہے یہ ادا مجھے پسند ہے۔ اس وقت اللہ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے کہ فرشتوں تم نے تو کہا تھا، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، یا اللہ یہ دنیا میں جائے گا، فتنہ فساد کرے گا، حق و باطل گیری کرے گا، جھگڑے کرے
تم نے تو یہ کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ اگر تیری حمد و ثنا اور تیرے لیے رکوع و سجود اور تیرے لیے قیام و قعود اگر اور بڑھا دیا جائے تو تو آپ فرشتوں کو پیدا کر لے، ہم وہ کام کرنے تیار ہیں کہ ہم اپنی ڈیوٹی میں اضافہ کرنے تیار ہیں۔ مالک الملک کی طرف سے آواز آئی، میرے بندو قیام و قعود تو کر سکتے ہو، رکوع و سجود تو کر سکتے ہو، لیکن میں نے تمہیں کھانے پینے سے پاک کیا، تم کیا جانو کہ بھوک کی کیا تپش کی برداشت کیا ہوتی ہے، تم کیا جانو کہ بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے، تم کیا جانو کہ پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے۔ میں اپنے بندے کو بھوک کی شدت بھی دوں گا، پیاس کی تکلیف سے بھی گزاروں گا، ہر چیز اس کے سامنے رکھی ہوئی رہے گی اور یہ بے تاب ہوتے رہے گا، مچلتے رہے گا، بھوک برپا دے گی، پیاس ترسا دے گی، لیکن یہ میری رضا کے خاطر ایک چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، اور تم ان چیزوں سے پاک ہو، تم ان چیزوں سے پاک ہو۔ فرشتوں کو نہ بھوک ہے، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پانی کی ضرورت، نہ نیند کی ضرورت۔ اللہ فرما رہے میں ان کو نیند بھی لگایا، یہ رات کی آدھی رات کو اٹھے گا، قیام اللیل میں کھڑے رہے گا، تہجد میں کھڑے رہے گا، نیند کو ٹھکرانے کی اور نیند کو چھوڑنے کی تکلیف کا تمہیں کیا احساس ہو فرشتوں؟ تم کو کیا احساس ہو؟ اور میٹھی نیند کی لذت، اس کی حلاوت تم کیا جانتے ہو؟ اور یہ اس حلاوت اور لذت کو ٹھکرائے گا اور اللہ کے خاطر اٹھے گا اور سحری کا اہتمام کرے گا، سحری کھائے گا۔ یہی ادا مجھے پسند ہے، یہی ادا مجھے پسند ہے۔ اور میرا بندہ اتنی ساری مشقتیں، اتنی ساری تکلیفیں میری عزت اور جلال کی قسم صرف اور صرف میرے لیے کر رہا ہے۔ ارے ہے کوئی میری مخلوق میں یہ کر کے دکھائے؟ یہ صرف اور صرف انسان کا بس ہے، انسان ہی کر کے دکھائے گا۔ اللہ فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں انسان، فرشتے کہہ رہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے اللہ تیری حکمت تو ہی جانے، ہم نہیں جانتے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا جب تم اس چیز کو نہیں جانتے تو اس کا ثواب بھی تم لکھنا نہیں جانتے، تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس کا ثواب لکھ سکے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگاؤ روزہ کیسا عمل ہے کہ فرشتوں کی بھی حیثیت نہیں ہے اس کا ثواب لکھنے کے لیے۔ اس کا ثواب لکھنے کے لیے تو بہت بڑا جگرا چاہیے، رحم کا بہت بڑا دریا چاہیے، کرم کا ٹھاٹا باندھتا ہوا سمندر چاہیے، اور وہ ذات ہے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، وہ ذات ہے صرف ارحم الراحمین کی ذات ہے، وہ ذات ہے صرف قہار اور جبار کی ذات ہے، وہ ذات ہے صرف غفور الرحیم کی ذات ہے، احکم الحاکمین کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے بس کی بات نہیں ہے اس کا ثواب لکھنا، لہذا فرشتوں اس نے روزہ میرے لیے رکھا، لہذا میں خود اس کا ثواب لکھوں گا۔ اتنا بڑا عمل روزے کا، اتنا بڑا عمل، دن بھر روزہ رکھ رہے ہیں، ہر سیکنڈ گناہ چل رہے ہیں۔ رمضان کے معنی جلا دینے کے، رمز جلا دیا جاتا، جل جانا، سال بھر کے جو 11 مہینے کے گناہ وہ سارے جلا دیے جاتے ہیں، سارے جلا دیے جاتے ہیں۔ اور بندہ جب رات میں تراویح میں کھڑے ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر سجدے پہ اللہ تعالیٰ 13,000 نیکی عطا فرماتے ہیں، ہر سجدے پہ۔ 20 رکعت کے کتنے سجدے ہوئے، فرض نماز کے کتنے سجدے ہوئے، پھر فرض کے بعد 2 سنت پڑھے اس کے سجدے کتنے ہوئے، آخر میں 3 رکعت پڑھے اس کے سجدے، اگر ٹوٹل حساب کر دیا جائے تو کچھ کم 60 سجدے ہو جاتے ہیں۔ 58 یا 60 تک یہ سجدوں کی تعداد پہنچ جاتی ہے، اور ہر سجدے کے اوپر 13,000 نیکیاں ہیں، کرو حساب۔ اور ہر رکوع اور قیام کے اوپر اللہ تعالیٰ
جنت کے اندر ایک محل تیار فرماتا ہے جس کے اندر 70,000 دروازے ہوں گے اور سونے اور چاندی ہیرے اور جمرود کے بنے ہوئے دروازے ہوں گے اور اس جنت کے اندر جو گھاس ہوگی وہ زعفران کی گھاس ہوگی، زعفران کی گھاس ہوگی اور وہاں پر دودھ کی اور شہد کی نہر بہ رہی ہوگی۔ ہر قیام کے اوپر، ہر رکوع کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسی ایک جنت عطا فرمائیں گے اور پورا 30 دن تک کے جو بندہ تراویح پڑھتا ہے اس کو کیا ملتا ہوگا؟ کیسے نصیب والے ہیں وہ لوگ کہ جس کو پورے روزے مل جائے اور پوری تراویح مل جائے اور پھر آخری عشرے کی داغ راتوں کی نسبت پر اللہ تعالیٰ شب قدر کی دولت سے مالا مال کرتے، جو 83 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ہماری عمر اتنی نہیں ہے جتنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو شب قدر مل جائے 1000 سال سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، من 1000 شہر، 1000 سال سے بڑھ کر۔ اگر 1000 کا بھی حساب کر دیا جائے تو 83 سال ہوتے ہیں۔ بتاؤ ہماری زندگی کا کیا حساب ہے؟ اللہ فرمانے میں اتنی ساری نیکیاں اس کو دوں گا۔ یہ کتنا بڑا موقع اللہ کی طرف سے ہم کو نصیب ہو رہا ہے۔ لہذا ہماری جو زندگی چل رہی ہے یہ بھی نعمت ہے، جو چلے گئے ہیں ان کے لیے وہ نعمت ہے، اور جو بچے ہیں ان کے لیے یہ بڑا عظیم مہینہ ہماری زندگی میں پھر آیا، ایک عظیم نسبتیں لے کر آیا، قرآن کی نسبت، روزے کی نسبت۔ دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے اس امت پہ کتنا کرم فرمایا۔ صحابہ کے دور میں جب ابتدائی دور کے اندر روزے جب نافذ ہوئے تھے تو روزہ پورے 24 گھنٹے کا تھا۔ افطار کا وقت مغرب کو ہوتا تھا اور مغرب کی نماز سے پہلے افطار کے وقت جو کھا لیے، اور اگر اس کے بعد کوئی تھوڑی دیر اگر ذرا اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گیا اور نیند لگ گئی، اس کا دوسرا روزہ شروع ہو جاتا۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ دن بھر محنت کرتے ہیں، دن بھر محنت کرتے اور سخت محنت کرتے تھے۔ وہ اپنی محنت کر کے جب واپس آئے تو افطار کا وقت تھا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ ابھی افطار کا وقت ہے، میں آپ تھکے ہارے آئے ہیں باہر سے، میں آپ کے لیے ابھی کچھ انتظام کرتی ہوں۔ جب وہ اس ارادے سے باہر نکلی اور کچھ سودا وغیرہ لے کر، کچھ بات خرید کر لے کر آئی، یہاں تک کہ کچھ بنا کے کر کے ان کے سامنے پیش کرتی، وہ صحابی کو نیند لگ گئی، اور جیسے نیند لگ گئی تو دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا، دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ دوسرے دن وہ صحابی فجر ظہر کی نماز میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا ہوا اس صحابی کو؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ سخت محنت کرتا ہے، اکل حلال کماتا ہے اپنے عیال کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، لیکن یہ افطار کے وقت اس کی بیوی کچھ انتظام کرنے گئی تھی، یہاں تک کہ جب وہ واپس آئی تو اس کو نیند لگ گئی اور دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب یہ بھوک کی تاب نہیں لا سکا، برداشت نہیں کر سکا، لہٰذا جب یہ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں آیا تو یہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اللہ کے نبی کو اپنی امت کی سختی کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ گیا، چونکہ ایسا نبی کسی امت کو نہیں ملا جو امت کے لیے اتنا رؤوف الرحیم ہو۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بڑے حریص ہیں کس کے لیے؟ بالمؤمنین، مومنوں کے لیے، اور رؤوف الرحیم، نرم، بالکل نرم۔ امت میں تھوڑی سی بھی گرا گزرتی، سختی گزرتی، میرے اور آپ کے نبی اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کیسے رحمت والا نبی، کیسے بردبار نبی اس امت کو دیا گیا ہے۔ آپ نے برداشت نہیں کیا، اپنے امتی کا حال دیکھا تو آپ کا کلیجہ منہ کو آ گیا، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، سہولت اور آسانی کا معاملہ فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اجازت ہے یار،
اجازت ہے کہ سورج کے غروب ہو جانے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک کھاؤ پیو، جو جتنی حلال چیزیں ہیں وہ سب تم پہ حلال ہے. جتنی حلال چیزیں ان چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے روزہ رکھو، اور جب آفتاب غروب ہو جائے تو ساری رات کھاؤ اور پیو. کیا امت پہ کرم فرمائی ہوئی. ایک صحابی رسول سے غفلت ہو گئی، غلطی ہو گئی، روزے کی حالت میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیے. اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. قیامت تک کے احسان مانو صحابہ کرام کا، ان کی غلطیوں میں بھی اللہ نے امت کے لیے مسائل کے انبار رکھ دیے. یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا کر دیا ہے؟ اب یہاں پر قضا کے ساتھ کفارہ لازم ہوتا ہے. روزے میں 3 چیزیں ہیں، ایک کفارہ ہے، ایک قضا ہے، ایک فدیہ ہے. اب یہاں قضا کے ساتھ کفارہ لازم آئے گا. یہ ایسا گناہ ہے، یہ ایسا خطرناک گناہ ہے، حالانکہ روزے میں کوئی آدمی مباشرت کر لے، یہ ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اس میں قضا کے ساتھ کفارہ لازم آئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا غلام آزاد کر دے. فرمایا یا رسول اللہ میں خود غریب ہوں، مسکین ہوں، میرے پاس کہاں سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 2 مہینے کے روزے رکھ لیں، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ لیں. اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک روزے میں یہ حالت ہو گئی اور یہ غلطی ہو گئی، 2 مہینے رکھوں گا تو پتہ نہیں اور کیا کیا ہو جائے گا، میرے بس کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے صدقہ نکال دے، کفارہ نکال دے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اتنا کوئی مال اور دولت نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں. اللہ کے نبی مسکرائے اور اس کے بعد فرمایا ٹھیک ہے جا بیٹھ جا. وہ صحابی مسجد نبوی میں ادھر دور جا کر بیٹھ گیا انتظار میں. تھوڑی دیر ہوئی، ایک صحابی ایک کش کے اندر کھجور لائے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، آپ جس میں چاہے تقسیم فرما دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہاں ہے وہ صحابی؟ صحابہ نے کہا کہ وہ وہاں پیچھے بیٹھا ہے. بولے وہ ادھر آ جا، ادھر آ جا، اللہ نے تیرے لیے انتظام کر دیا. جب وہ شخص قریب ہے صحابی تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لے جاؤ اور مدینے کے غریبوں میں اس کو تقسیم کر دو. تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب اور کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا میرا صدقہ مجھ پہ حلال کر دیجیے. روایتوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات پر اتنا مسکرائے، اتنا ہنسے کہ آپ کے دونوں جبڑوں میں سے یا آپ کے داغ مبارک دکھنے لگے، آپ اتنا ہنسے. اور اس کے بعد فرمایا جا آج میں نے تیرا صدقہ تیرے لیے حلال کیا، لیکن یہ صرف تیرے لیے کسی اور کے لیے نہیں، یہ صرف تیرے لیے کسی اور کے لیے نہیں. امت کے لیے ایک مسئلہ نکلا، اگر کبھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ درپیش ہو جائے، ایسی غلطی ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ قضا کے ساتھ کفارہ عطا کرے. صحابہ کرام پہ قربان جائے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے لیے استعمال کیا ہے. تو اس امت کے لیے بڑا نرمی کا معاملہ، روزوں میں نرمی، نمازوں میں نرمی. 50 نمازیں تھی، 50 نمازیں. بندہ جب سب سے زیادہ نماز میں جس عمل میں اللہ کے قریب ہوتا ہے نا وہ سجدہ ہے، اسی لیے ہر سجدے پہ کئی ہزار نے کیا ہے. اور نماز ایک ایسا عمل ہے، آخری بات سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ نے ہر چیز کا، ہر عمل کو اللہ نے دنیا میں نافذ کیا ہے. روزے کا عمل ہے، دنیا میں حکم آیا. زکوٰۃ کا عمل دنیا میں حکم آیا. صدقات کا عمل، حج کا عمل دنیا. نماز کا ایک عمل ایسا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر بطور تحفہ دیا اور امت کو یہ بتایا کہ نماز وہ چیز ہے، اس سے زیادہ کوئی اللہ سے قریب کرنے والی چیز نہیں ہے. جتنا میں میرے
ہوا تھا۔ یہ حکمت اور مصلحت اس نماز کے اندر ہے۔ اس عمل سے زیادہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو بندہ اللہ کے قرب خاص پر جگہ پالے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اس ماہ مبارک کے اندر تراویح کا اہتمام اپنی امت کو کرا کر اللہ سے اور قریب کر دیا اور فرمایا یہ تراویح کا عمل یہ میری سنت ہے، اے میری امت رمضان کے پورے 30 دن میں اس عمل کو جاری رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور یہاں پر جو